السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک لالچی بڑھیا کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج سے بہت برس پہلے دینا پور کے گاؤں میں ایک 60 برس کی بوڑھی عورت رہتی تھی، مگر وہ جتنی بوڑھی تھی اتنی ہی لالچی بھی تھی۔ اس وجہ سے وہ سارے گاؤں میں بدنام تھی۔ اس سے کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بچے بوڑھے سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ لوگوں میں عام مشہور تھا کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہے۔ گاؤں کے نمبردار سے بھی زیادہ سونا اس کے گھر پر ہے، مگر وہ جس سے ملتی ہے اس سے اپنی غریبی کا رونا ہی روتی ہے۔ مگر چپکے چپکے اور جہاں کہیں سے پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اسے نہ خرچ کرتی ہے نہ کسی کو دیتی ہے، بلکہ کسی پوشیدہ جگہ میں چھپا دیتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے اپنے گھر میں کہیں گڑھا کھود کر اپنی ساری دولت وہاں چھپا رکھی ہے۔ کتنی ہی چالاک عورتوں نے بڑھیا سے بھید لینے کے لیے اس سے واقفیت پیدا کی۔ کئی دفعہ تو چور بڑھیا کے گھر میں داخل ہوئے اور گھنٹوں کوشش کرنے پر بھی انہیں ایک پیسہ تک نہ ملا۔ آخر کار سب لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ بڑھیا کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے۔ اس نے جھوٹی خبر پھیلا رکھی ہے کہ اس کے پاس بہت دولت ہے، لیکن اصل میں بڑھیا واقعی بہت مالدار تھی۔ اس نے اپنی دولت بڑی چالاکی سے کہیں چھپا رکھی تھی۔ ایک بار ایک مسافر اس کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، دادی اماں، میں مسافر ہوں، رات تمہارے گاؤں میں آ گئی ہے، مہربانی کر کے تھوڑی سی جگہ دے دو تاکہ رات کٹ جائے، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ مسافر کی بات سن کر بڑھیا جھڑک کر بولی، چل پرے ہٹ موئے، دور ہو، کہیں چوپال میں جا کر پڑا رہے، آیا بڑا میرے گھر میں رات گزارنے والا۔ بڑھیا کے منع کرنے کے بعد بھی مسافر نے بڑے نرم لہجے میں کہا، دادی اماں، میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں جو میں پردیس سے کما کر لایا ہوں۔ چوپال میں سویا تو کوئی رات کو مجھ سے میری ساری جمع پونجی چھین لے گا۔ اپنے ہاں رات گزارنے کی جگہ دے دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے پیسے کا نام سنا تو اس نے اس کو کہا، آؤ آؤ بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، جہاں جی چاہے رہو، کھاؤ پیو، خوب عیش کرو۔ بڑھیا کی بات سن کر مسافر بہت خوش ہوا۔ پھر بڑھیا نے اسے رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا اور کھانے پینے کا بھی پوچھا۔ مگر دوسرے دن جب وہ جانے لگا تو بڑھیا نے دھوکے سے اس کا سارا روپیہ پیسہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ مگر مثل مشہور ہے کہ جیسا کوئی کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ لالچی آدمی اندھا ہوتا ہے اور بیوقوف بھی۔ ایسا ہی بڑھیا کے ساتھ بھی ہوا یہ کہ ایک دن بڑھیا کو خبر ملی کہ گاؤں کی چوپال میں مداری کا تماشا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی تماشا دیکھنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر ایک شریر بچے نے کہا، مائی، تم تو قبر میں ٹانگ لٹکائے بیٹھی تھی، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ بچے کی بات سن کر کسی اور نے کہا، اپنی قبر کی جگہ تلاش کرتی کرتی ادھر آ گئی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوئیں، کیونکہ گاؤں میں کوئی بھی شخص اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ خیر، بڑھیا سب کو برا بھلا کہتی بھیڑ باڑ میں سے گزرتی سب سے آگے جا کر بیٹھ گئی۔ مداری نے بڑھیا کے شوق کو دیکھ کر ایک بار منہ سے طبلہ بجایا اور پھر کہا، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ مداری کا یہ فقرہ چھوٹے چھوٹے بچے لے اڑے اور انہوں نے یہ کہہ کر بڑھیا کی ناک میں دم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک تو یہی تماشا چلتا رہا۔ پھر مداری نے بچوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، بچوں، مجھے اپنا بیاہ کرنا ہے، لیکن میں بہت غریب ہوں، بیاہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے پیسے دے دے۔ یہ کہہ کر مداری نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو فوراً اس کی مٹھی میں 1 روپیہ آ گیا۔ بچوں نے یہ دیکھ کر تالیاں بجائیں۔
اب مداری نے بچوں کے سامنے 1 روپے کے 2 بنا لیے، پھر 2 کے 3 اور اس طرح 15 روپے بنا کر دکھائے۔ تماشا دیکھنے والے لوگ بھی بڑے حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے مداری ضرور جادو جانتا ہے، جس سے اس نے پیسے بھی ڈبل کر لیے ہیں۔ خیر، کچھ دیر بعد مداری کا تماشا ختم ہو گیا تو سب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر بڑھیا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مداری جو اپنا بوریا بستر سمیٹ رہا تھا، بڑھیا کو بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا، مائی، کھیل ختم، پیسہ ہضم، اب جاؤ۔ مداری کی بات سن کر بڑھیا کہنے لگی، بیٹا، کیا ہی اچھا ہو اگر تم مجھے بھی پیسے بنانے کا جادو سکھا دو۔ بڑھیا کی بات سن کر مداری نے کہا، جادو تو میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا، کیونکہ میں اپنا ہنر کسی کو نہیں سکھاتا۔ البتہ اگر تم مجھے بہت سے پیسے دو تو میں انہیں دگنا تگنا کر کے تمہیں دے دوں گا۔ اگر تم مجھے 100 روپیہ دو گی تو پھر میں ساری رات بیٹھ کر اس پر منتر پڑھوں گا۔ صبح کو تمہارے 100 روپے 300 روپے بن چکے ہوں گے۔ لالچی بڑھیا نے جب مداری کا یہ جواب سنا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کہنے لگی، بیٹا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں پراٹھے کھلاؤں گی، گائے کا دودھ پلاؤں گی اور جو کچھ کہو گے کروں گی۔ مداری نے جب دیکھا کہ شکار پھنس رہا ہے تو بولا، اچھا مائی، جیسے تمہاری مرضی، چلو لے چلو مجھے، کدھر ہے تمہارا گھر؟ بڑھیا نے جو مداری کو اپنے ساتھ گھر جانے کے لیے رضامند دیکھا تو خوشی سے بولی، آؤ میرے ساتھ، اور پھر اسے ساتھ لے کر اپنے گھر جا پہنچی۔ شام تک اس نے مداری کی خوب خاطر تواضع کی۔ مداری بھی ڈٹ کر کھاتا پیتا رہا، اور جب رات ہوئی تو بڑھیا آہستہ آہستہ اسے کہنے لگی، دیکھو مداری، میرے پاس 5000 روپے ہیں، کسی سے کہنا نہیں، میں ابھی لاتی ہوں، تم اسے مجھے تگنا کر کے دے دو۔ بڑھیا کی بات سن کر مداری نے کہا، لے آؤ مائی، میں ساری رات اس پر منتر پڑھوں گا، صبح کو آ کر 15000 روپیہ لے جانا۔ مداری کی بات سن کر بڑھیا خوشی خوشی مکان کے ایک کونے میں گئی۔ وہاں اس نے زمین کھودی اور مٹی کا ایک پرانا برتن اٹھا لائی۔ اس نے برتن کھول کر اس میں سے پیسے نکال لیے اور مداری کے پاس لے گئی۔ مداری نے اس سے پیسے لے لیے اور اس سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلی جائے۔ بڑھیا خوشی کے مارے ساری رات نہ سو پائی۔ آدھی رات تک تو مداری کے منتروں کی آوازیں اسے آتی رہیں، مگر بعد میں جب بہت دیر تک اسے کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور اپنی چھڑی لے کر مداری کے کمرے تک آ گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو مداری غائب تھا اور کمرے کی کھڑکی کھلی پڑی تھی۔ وہ بڑھیا کا 5000 روپیہ لے کر کھڑکی کے راستے باہر کود گیا تھا۔ بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو زور زور سے رونے لگی اور اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ اس کا رونا دھونا سن کر لوگ جاگ پڑے اور یہ سمجھ کر کہ بڑھیا کے گھر میں چور گھسے ہوئے ہیں، لاٹھیاں لے کر اندر آ گئے۔ مگر جب بڑھیا نے انہیں ساری بات سمجھائی تو وہ ہنسنے لگے اور ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ بڑھیا کا دکھ کسی نے بھی نہ بانٹا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسے تو اپنی لالچ کی سزا ملی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔